اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our new session on this poem by W.B. Yeats. After going through the textual reading and the explanation of the poem, today we are going to discuss a critical question on this poem. The first critical question. There are two critical questions asked about this poem usually in your examinations. Today we are going to elaborate the first question about this poem, politics. Dear students, W.B. Yeats, William Butler Yeats, full name, was an Irish poet, and he was born in 1865 and died in 1939, one of the most prominent names in 20th century literature, surely. بیٹے یہ 20ویں صدی کے بہت ہی اہم پوئٹس میں شمار ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ عمومی طور پر ان کے ٹاپکس جو ہیں بڑے ہی ہٹ کر ہیں عام شاعری سے. یہ زندگی کے جو معمولات ہیں، خصوصاً ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ آیا کہ ان کے والدین ان کو ایک مذہبی پیشوا بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے ڈینائی کیا. تاہم اس مذہبی ٹریننگ کا کچھ اثر ان کی شاعری میں موجود ہے. یہ جو موجودہ دور کے مسائل ہیں، جنگ اور فسادات، خصوصاً جنگ عظیم اول کے دوران ہونے والی تباہی اور بربادی، اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. اور جو اپ کمنگ مسائل ہیں انسانیت کے، ان پر بھی بہت کچھ لکھا. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک رومانوی نقطہ نظر رکھنے والے ایک مورلسٹ ٹائپ آف پوئٹ ہیں. یہ نظم جو ہے، جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں انہوں نے یہ دو انسانی حقائق جو موجودہ دور کے بہت بڑے حقائق تھے، 20ویں صدی کے شروع میں انسان کو اس کشمکش کا سامنا تھا. سیاست، جنگ، مار، قتل و غارت، یہ پوری دنیا کے منظرنامے پر چھائی ہوئی تھی. تو اس کو انہوں نے اس نظم میں موضوع بنایا ہے. تو ایک دو حقائق ان کی شاعری کے بارے میں، پھر ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. He moved several times between Dublin and London. As he was born in Ireland, basically an Irishman, تو ڈبلن اور لندن کے درمیان انہوں نے بہت دفعہ سفر کیا. بنیادی تعلیم انہوں نے ڈبلن ہی سے حاصل کی. While studying at the School of Art in Dublin, he developed an interest in mystic religion. تصوف کی طرف مائل ہوئے. اینڈ دا سپر نیچرل، اور یہ مفوق الفطرت چیزیں جو ہیں کائنات میں، دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا. He began to write poetry in his late teens. جب ابھی یہ نوجوان ہی تھے تو انہوں نے شاعری شروع کر دی. With his father's enthusiastic encouragement. ان کے ابو نے، یاد رکھے کہ ان کے باپ جو تھے نا، وہ ایک پینٹر تھے، بذات خود ایک اچھے آرٹسٹ تھے. تو انہوں نے ان کو بہت انکریج کیا کہ بیٹے ٹھیک ہے بھائی، یہ شاعری جو ہے وہ ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، مثبت ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں. Dear students, this poem, Politics, is a simple yet very beautiful poem about politics and love. The topic of the poem is the tussle, the conflict between the reality of politics and the reality of love. Both cannot be denied. We live in an age when politics and politicking has assumed gigantic proportions. یقیناً ہم سب جو ہیں وہ ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں، بدقسمتی سے یہ 20ویں اور 21ویں صدی، جس میں پورا زمانہ جو ہے وہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے سیاست کے، اور چاروں طرف سیاست کاری ہے، پولیٹیکنگ.
اس نے بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے، پروپورشنز، جیگنٹک پروپورشنز، بے حد اہمیت اختیار کر لی ہے. گویا یہ پولیٹکس اب ہماری ساری انسانی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے، اس پر چھائی ہوئی ہے. چاروں طرف دیکھیں نا آپ، اپنا ہی منظر اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ نظم آج بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ یہ 20ویں صدی کے شروع میں جب یہ لکھی گئی. تو تب اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ چاروں طرف جنگ کی باتیں ہو رہی تھی اور پولیٹکس جو تھی وہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی. Years contrast the reality of politics with the reality of love. اس نظم کے اندر اس نے یہ جو صداقت ہے، حقیقت ہے پولیٹکس کی، اس کا موازنہ کیا ہے انسانی جذبے کی، شدید انسانی جذبہ جسے ہم محبت کا جذبہ کہتے ہیں، بڑا سویٹ پیشن، اس کی حقیقت کے ساتھ. اینڈ while the political reality is not denied، اگرچہ اس نظم میں اس نے سیاست کی حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے جی دنیا کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اٹ از سرٹنلی کویسچنڈ ان دا فیس آف دا گریٹر ریئلٹی آف لو. لیکن شاعر نے بہرحال محبت کی جو حقیقت ہے اس کو فوقیت دی ہے نظم میں، کہ پولیٹکس جیسی گمبھیر حقیقت جو ہے وہ محبت کی حقیقت کے سامنے جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. وٹ پولیٹیشینز سے مے بی ٹرو، سیاستدان جس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو، بٹ دیٹ گرل اسٹینڈنگ دیئر، لیکن یہ جو فریز ہے کہ وہ جو لڑکی ایک محبت کی علامت کے طور پر سامنے کھڑی ہے، اس کا کیا کریں؟ سمبولائزنگ یوتھ اینڈ لو، جو کہ جوانی اور محبت کی ایک علامت ہے. آفرز اے ٹیمپٹنگ الٹرنیٹیو ٹو دا ورلڈ آف وارز اینڈ آرمز. یہ دنیا جس سے ہمیں جنگ کے خطرات سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ترغیب دیتی ہے کہ یہ بھئی جنگ کے خطروں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ محبت کے بازوؤں میں آ جائیں. دا ورلڈ آف پاور پولیٹکس اپیئرز میننگ لیس ان دا فیس آف دس ریئلٹی. اس طرح یہ جو طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فتوحات، انسانوں کو مارنا، قتل و غارت، جنگ، تباہی، بربادی، اس کے مقابلے یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے محبت کی حقیقت کے سامنے. تو یہ اس نظم کا جو ہے وہ مختصر سا مرکزی خیال ہے جس کو شاعر نے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پولیٹکس ٹیکسٹ اس کی بیٹے اب ہم دیکھیں گے. بیٹے شاعر نے اس نظم کا آغاز جو ہے ایک معروف فلاسفر ٹامس مین کی کوٹیشن سے، امریکن تھے یہ ٹامس مین، ان کی ایک کوٹیشن سے کیا ہے. یہ کہتے تھے کہ بھئی ان اوور ٹائم، یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے یعنی 20ویں صدی کے آغاز کا دور جو ہے، دا ڈیسٹنی آف مین پریزنٹس اٹس میننگ ان پولیٹیکل ٹرمز. آج انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے سیاسی انداز میں، یعنی سیاست جو ہے وہ انسانی زندگی پر پوری طرح حاوی ہو گئی ہے اور اس سے اب مفر ممکن نہیں ہے. ییٹس بہرحال اس بات سے ہمیں اس نظم میں اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کوٹیشن کو جو ہے وہ عین اپنی نظم کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہے تاکہ اس سے کنٹراڈکٹ کیا جا سکے. یعنی یہ ڈراؤنی قسم کی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو گئی ہے اور انسان کے لیے سانس لینا دوبر کر دیا ہے سیاست کاری نے. لیکن اس سیاست کاری سے ہٹ کر بھی کچھ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں اس کوٹیشن کے ذریعے سے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات نظر میں رکھیں، ییٹس جو ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک بہت گہرا ایک زخم تھا، بالکل ایسا جس کے جھٹکے وہ محسوس کرتے رہے. ایک خاتون تھی ماڈ گون نام کی، جن سے وہ محبت کرتے تھے اور اس نے بار بار ان کی محبت کو ٹھکرایا، لیکن ایکسیپٹ بھی کیا ایک دو مواقع پر. تو یہ ان کی زندگی کا ایک مسلسل جو ہے وہ ایک ریئلٹی رہی ماڈ گون کی شکل میں. تو وہ پولیٹکس کی اس ریئلٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقیناً یہ اس وقت کے جو سیاستدان 20ویں صدی کے آغاز کے لیڈران اکرام دنیا کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ بھئی ابھی یہ جنگ عظیم اول میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، ایک اور جنگ آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ
لیگ آف نیشنز اسی طرح سے قائم کی گئی سیاست انہوں نے مل کر ملکوں نے کہ اب آئندہ جنگوں سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی جائے، لیکن اگلی عالمی جنگ جو تھی پھر دوسری، اس کے باوجود ہوئی، لیگ آف نیشنز ناکام ہو گئی اگلی جنگ کو روکنے میں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ اقوام متحدہ کی شکل میں ایک اور فورم بنا جو جنگیں نہیں روک سکا، تباہی اور بربادی آج دوسری جنگ عظیم کے بھی مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ ہمیں، اگر آپ موازنہ کریں دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک ہونے والی جو تباہی ہے وہ پہلی دو جنگ عظیموں سے بھی جو ہے وہ ہماری جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ چاروں طرف جو ہے وہ انسان کا خون بہہ رہا ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ ذرا کچھ اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، مخصوص ملکوں کو، علاقوں کو ٹارگٹ کر کے تباہی کا سامنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے عراق کو تباہ کیا گیا، شام میں کیا صورتحال ہے، اردن کس طرح سے اجڑ رہا ہے، افریقہ میں کس طرح سے حالات ہیں، اور آپ کے اپنے ملک میں تو انتہائی نازک حالات ہیں۔ افغانستان پر کس طرح سے بمباری کر کے تباہی نازل کی گئی، اور آپ کے ہاں یہ قتل و غارت کی شکل جو ہے جسے آج کل یہ جنگ کو نئی شکل دے دی ہے مغرب نے، جسے دہشت گردی ٹیررزم کہتے ہیں آپ، اور یہ اب تو اس پر سوائے افسوس کرنے کے، رونے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے وہ لاشیں دیکھی ہیں، وہ 11 لوگوں کی جنہیں ذبح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر سال یہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد یہ ایک چین ہے دہشت گردی کی، جسے جو ہمارے سرزمین کو اب کتنے سالوں سے جکڑے ہوئے ہے۔ 9/11 کے بعد سے یہ مسلسل افریت جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے وہ کچھ اسی سال کے شروع میں شاید وہ کچھ اور پنجابی ورکرز جو تھے جو بیچارے وہاں بلوچستان میں کام کرنے گئے ہوئے تھے 20-22، ان کو بھی اسی طرح گلے کاٹ کر مار دیا گیا تھا۔ تو یہ ابھی مچھ کے علاقے میں یہ ہونے والا واقعہ، دردناک واقعہ، یہ اس طرح کے بے شمار، کبھی ہمارے کسی اسکول کو، بچوں کے اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی بسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا سامنا کرتی ہیں۔ تو بے شمار ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ جنگ یعنی اس کا ہم خود جو ہے وہ دیکھیں، یہ اس پولیٹکس کا، ورلڈ پولیٹکس جسے کہتے ہیں بیٹے، اس کا ہم خود شکار ہیں۔ تو زیادہ بہتر انداز میں اب آپ باشعور ہیں، زیادہ بہتر انداز میں اس کا موازنہ کر سکتے ہیں اس تباہی اور بربادی سے جو کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی شکل میں انسانیت کو بھگتنا پڑی۔ تو اب تو ہم خود اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ مغرب نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ بڑی چالاکی سے ہمیں اس جنگ میں الجھا دیا ہے، اور یقیناً ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ کامیابیاں کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملی ہیں، اور نہ ہی اب تک ہم پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں اس افریت سے جان چھڑانے میں۔ اور یہی وہ رونا ہے جو اس نظم میں جو ہے وہ WBGs ہمارے لیے رو رہے ہیں، انسانوں کے لیے رو رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پولیٹکس کے افریت پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انسان کی یہ جو ہوس ہے دوسروں کو فتح کرنے کی، مار کر، ان کو خون کر کے، ان کو ذبح کر کے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ we must take resort towards love and kindness۔ ہمیں جو ہے وہ محبت کی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے۔ انسان محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے۔ تو بیٹے یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپ کو پتہ ہے we have gone up to کئی لاکھ لوگ جو ہے، ہزاروں نہیں، اب تو یہ تعداد ہی گنتی میں نہیں آ رہی ہے۔ مشرف صاحب کے دور سے لے کر یہ دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے تو اب تو اس کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے، چونکہ کتنے روزانہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ اب ہماری یہ گویا بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے ایک رشتہ ہوا نسور بن گئے ہیں۔ اور یہ یہی نہیں ہے، یہ دنیا کے آپ دیکھ لیجئے اکثریتی ایسے ملکوں میں جو مغرب کے مقابلے میں کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری ہماری مالیاتی مجبوری ہے کہ ہم
مالیاتی طور پر جو ہے مغرب نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. ہمیں انڈیا کی طرف سے خطرے کی دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں کہہ کر انڈیا کو، پھر ہمیں یہ افغانستان سے کے راستے سے دہشت گردی ہم پر مسلط کی جاتی ہے، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی کسی طرف سے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کریں، جس کے استحکام کو جو ہے وہ ختم کریں، اس کا وجود خدا نخواستہ کسی طرح جو ہے وہ مٹ جائے. تو بیٹے یہ وہی منظر ہے جس کو اب آپ خود جو ہے یعنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے اچھی طرح ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. Critical question number 1. How does the poet distinguish between the traveled man and the politician? سوال یہ بیٹا پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر نے جو ہے وہ ٹریولڈ مین اور پولیٹیشین میں کیسے فرق کیا ہے نظم میں. جیسے کہ یہ دو حوالے آپ کو پتہ ہے، اس نے دوسرے سٹینزے میں یہ نظم کے ایکسپلینیشن اب آپ پڑھ چکے ہیں. ان دو افراد کا مین کریکٹرز کا حوالہ دیا ہے اپنی اس چھوٹی سی مختصر سی خوبصورت نظم میں کہ ٹریولڈ مین کون ہے اور پولیٹیشین کون ہے. یہ کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جنگ کے خطرات سے جو ہے وہ خبردار کر رہے ہیں، آنے والی سر پر منڈلاتی ہوئی جنگ کے بارے میں کیوں لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں. Our answer starts from here. In this poem, the poet compares the reality of love with the reality of politics. اس نظم کے اندر شاعر جو ہیں وہ انہوں نے موازنہ کیا ہے محبت کی حقیقت کا سیاست کی حقیقت کے ساتھ. یہ نظم جیسے کہ ہم پہلے اس کی انٹروڈکشن میں دیکھ چکے ہیں، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ نظم لکھی گئی جب چاروں طرف بربادی تباہی کا منظر تھا، انسانیت سسک رہی تھی اور دنیا میں اتنے وسیع پیمانے پر تباہی نازل ہوئی، انسان جو تھے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. اور سب سے بڑا نقصان انسانیت کو یہ بھی ہوا کہ جانیں گنوانے کے علاوہ یکدم جو ہے وہ معاشی انحطاط جو ہے اکنامک ڈپریشن میں چلی گئی پوری دنیا، بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. تو اس تناظر میں یہ نظم جو ہے وہ بے حد اہمیت کی حامل ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ اب خوفزدہ ہے، پورے دنیا کے بڑے بڑے ملک چھوٹے بڑے سب جو ہیں وہ کہ اب آئندہ جو ہے وہ اگر اس طرح سے تباہی بربادی پھر آئی تو پھر انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. He looks at life from 3 different angles. زندگی کو شاعر نے یہاں 3 مختلف نقطہ نظر سے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. That of a lover، ایک محبت کرنے والے کے طور پر، a politician، ایک سیاستدان کے نقطہ نظر سے، and a world traveler، اور دنیا میں سیاحت کرنے والا گھومنے پھرنے والا فرد. A politician is interested in the effects of socio-economic conditions on the world politics. ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ دنیا کی سیاست پر سماجی معاشی جو حالات ہیں ان کے اثرات میں اسے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. He believes in the power of political reforms for the well-being of mankind. اس کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم سیاسی اصلاحات نافذ کریں تو دنیا میں انسانیت کی بہتری اور فلاح و بہبود جو ہے وہ اس سے ممکن ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل ریفارمز لے کر آئیں، ملکوں کے آپس کے تعلقات کو، سیاسی تعلقات کو بہتر کریں، جنگوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس سے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے اور انسانیت کی بہبود ممکن ہو سکتی ہے. He is a man of deep thinking. Surely he is a statesman. تو وہ ایک مدبر قسم کا آدمی ہے، تو وہ بڑی گہری سوچ رکھتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے. He thinks that peace in the world can be brought through a political dialogue. اس کا خیال ہے کہ دنیا میں ہم قیام امن کو ممکن بنا سکتے ہیں سیاسی گفتگو سے، سیاسی موضوعات پر بات چیت کرنے سے. اینڈ کوآپریشن اونلی، اور دنیا میں اگر ہم سیاسی تعاون کو بڑھوتری دیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے.
He warns the world of the coming dangers of a horrible war. تو وہ آنے والی جنگ جو ہے جسے اب آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے نام سے جانتے ہیں، اس کے خطرات سے، آنے والے خطرات سے دنیا کو جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ بھئی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ملکوں کے درمیان ہونا چاہیے، ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جائیں۔ On the other hand, the widely traveled man is a man of intellectual curiosity. دوسری طرف جو شخص ہے دا وائڈلی ٹریولڈ مین، جو کہ بے حد جو ہے وہ جس نے دنیا گھوم پھر رکھی ہے، بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے، از اے مین آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی، وہ ایک ایسا شخص ہے جو عقلی طور پر جو ہے بڑا متجسس آدمی ہے، ریسرچ مائنڈڈ ہے، تحقیق کرنے والا محقق قسم کا ذہن رکھتا ہے۔ He has visited many countries of the world to develop a sound understanding of human beings living in different parts of the world. اس نے دنیا کے بہت سے ملکوں کا جو ہے وہ سفر کیا ہوا ہے اور بڑا ایک ٹھوس جو ہے وہ اس کے پاس علم ہے انسانوں کا جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر ہیں۔ He also warns people of the coming war. وہ بھی آنے والی جنگ کے خطرات سے جو ہے وہ لوگوں کو متنبع کر رہا ہے اپنے علم اور تجربے کی بدولت۔ The viewpoints of both these persons are based on their deep thinking, experience and sound knowledge of their respective fields. ان دونوں افراد کے جو نقطہ نظر ہیں وہ مبنی ہیں ان کی گہری سوچ پر، تجربے پر، اور ان کا جو ٹھوس علم ہے اپنے اپنے شعبہ زندگی کا۔ اپنے اپنے شعبہ زندگی سے مراد ہے کہ وہ سیاستدان ظاہر ہے، اسٹیٹس مین ہے، مدبر ہے اور سیاسی زندگی کو پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا جو شخص ہے ٹریولڈ مین جو ہے یہ بھی بہت گہرا علم رکھتا ہے، تجربہ ہے اس کے پاس۔ The poet admits that their warnings about the forthcoming war and its horrible impact on humanity might be true. شاعر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں وارننگز دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں آنے والی جنگ کے خطرات سے اور اس کا جو خوفناک اثر ہوگا انسانیت پر، وہ بالکل سچی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ بھئی علم اور تجربے کا متبادل کچھ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ However, both of them seem to be misguided. لیکن شاعر کا خیال ہے کہ دونوں جو ہے وہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں، ایز دے اگنور دا گریٹسٹ ریئلٹی آف دا ورلڈ، دا ریئلٹی آف لو، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے نقطہ نظر کے اتنے زیادہ قائل ہیں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ حقیقت ہے محبت کی صداقت، کہ آپ محبت سے جو ہے وہ محبت کے جذبے کو اپنا کر دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ان دونوں افراد کے پیش کردہ جو فارمولے ہیں، ایک ٹالرنس کا فارمولہ دے رہا ہے جیسے ہی ایم فورسٹر دیا کرتا تھا کہ دنیا میں تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا اسٹیٹس مین جو ہے وہ دنیا میں پاور پالیٹکس کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیشنز اور ڈائلاگ کی بات کرتا ہے۔ تو یہ دونوں نقطہ نظر جو ہیں وہ مس گائیڈڈ، شاعر کہتا ہے کہ یہ مس گائیڈڈ ہیں، غلط راستے پر، غلط سوچ کے حامل ہیں۔ تو اصل جو سوچ ان کو اپنانا چاہیے تھی وہ تھی کہ یہ محبت کی، صداقت کی اہمیت لوگوں کو بتاتے، تو یہ ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے۔ دے آر مس لیڈ، دے آر میکنگ اے مسٹیک۔ The experience of passionate love is more pleasure-giving, intoxicating and gripping than politics. شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے، یہ جو محبت کے جذباتی جو عمل ہے، تجربہ ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ خوشی دینے والا ہے، بھرپور خوشی دینے والا ہے، مسحور کن ہے، اور زیادہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے سیاست وغیرہ کی بجائے۔ سیاست تو وقتی ابال کا نام ہے، جبکہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ پوری ہماری شخصیت پر، پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے۔ Although people of the world have keen interest in political affairs of the world، اگرچہ یہ دنیا کے جو افراد ہیں ان کو سیاسی معاملات میں بے حد گہری دلچسپی ہے، yet such intellectual interests fade away into insignificance in the face of the intoxicating pleasure of love۔ لیکن بیٹے یہ شاعر کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تمام عقلی قسم کی ہماری دلچسپیاں ہیں سیاست وغیرہ میں، یہ سب مدھم پڑ جاتی ہیں، بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں جب ہم
محبت کے اس مسحور کن خوشی دینے والی خوشی میں، بلس میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. اس دنیا میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایوری ادر انٹرسٹ آف دا ورلڈ جسٹ فیڈز اوے، جسٹ گوز اوے. تو بیٹا یہ ہمارا پہلا تنقیدی سوال اس نظم سے متعلق. اس سے اگلا سوال انشاءاللہ ہم اگلی ڈسکشن میں زیر بحث لائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس فار پارٹیسپیٹنگ ان ٹوڈیز لیسن. بیٹے جیسے کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ یوٹیوب چینل کھولیں، اپنی کلاس کے فولڈر کو کلک کریں تو وہاں آپ کو بہت سے اسباق جو ہیں اس نظم پر ملیں گے، خصوصاً اردو میں ایکسپلینیشن اس نظم کی. وہی 2 روایتی لیسنز آپ کو ملیں گے جو آپ گزشتہ سبقوں میں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 اور بھی میں نے جو ہے وہ کچھ لیکچرز وہاں سیو کیے ہیں. تو پلیز گو دیئر اینڈ فائنڈ دوز لیکچرز ٹو انڈرسٹینڈ دس پوئم ان اے بیٹر وے. تھوڑا کام آپ کا بڑھ گیا ہے لیکن اس سے آپ کی جو ہے یہ نظم کے معنی سمجھنے میں اور بہتری آئے گی. اس کے جو تنقیدی سوال اور ایکسپلینیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ڈسکشن میں ان کو جاری رکھیں گے. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.